خواتین و حضرات، وزیر خزانہ کی وزیر اعظم سے ملاقات میں بتایا گیا ہے کہ دورہ امریکہ عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے طے شدہ ملاقاتوں کے حوالے سے حوصلہ افزا رپورٹ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایشیائی بینک کی پاکستان میں مہنگائی کی کمی کی پیش گوئی سامنے آئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج وفد کے ہمراہ واشنگٹن جائیں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF، امریکن نیب وزیر ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سے ملاقات کریں گے۔ کیا کھوئیں گے، کیا پائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جانے نواز شریف نے چپ کا روزہ کھولا ہے یا توڑا ہے؟ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جماعت عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں ہوں نعیم مسعود۔ دوستو، اڑتی ہوئی یہ خبر بھی ملی ہے بزم ناز سے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25% سے گر کے 15% پہ آ گئی ہے۔ اکنامک امور کے منسٹر جناب احد چیمہ کی جانب سے بتائی اور سنائی گئی یہ خبر جانے کتنی درست ہے یا کتنی غلط۔ بہرحال ایشین ڈیولپمنٹ کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق یہ جو اپریل 2024 میں آئی ہے، کہا یہ گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں جو مہنگائی میں 10% کمی آئے گی۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن دوستو، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان بھر کے جو اکنامکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اکانومی پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ ڈراتے رہے۔ لیکن ایک ہمارے دوست جو اکانومی پہ اکثر بات کرتے ہیں، رضوان رضی صاحب، وہ کہتے تھے کہ پاکستان نے اپنے 87% قرضے پاکستانی بینکوں سے لیے ہیں اور باہر سے قرضے 12-13% ہیں۔ اگر سری لنکا دیوالیہ ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سری لنکا نے اپنے کی بجائے 87% قرضے عالمی طاقتوں اور عالمی اداروں سے اٹھائے تھے اور اپنے اندر کے قرضے صرف اس کے 12-13% تھے۔ تو بہرحال ان کی بات درست ہوئی اور رضوان رضی کی بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اور اس وقت جب PDM ورژن 1 حکومت کہا جاتا ہے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور اس وقت کے وزیر خزانہ کی کچھ کاوشیں رنگ لائیں، لیکن بعد میں انہیں وزارت خزانہ نہ ملی۔ خواتین و حضرات، میں شاید سب کچھ 9-10 منٹ میں نہ کہہ پاؤں۔ آپ میری سکرین پہ کچھ ڈیٹا، کچھ سٹیٹمنٹس، کچھ ورلڈ بینک اور کچھ عالمی قوتوں کے نظارے کر سکتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا حیران کر دے گا اور انڈیا کی اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے۔ دونوں ہمارے پڑوسی ہیں، کوئی فارمولے ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ کوئی جاگ ہمارے دودھ کو لگ کے اکانومی کی دہی کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ ہمارے جو مبصرین ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عالم ہے جی، ہم اپنی اکانومی کے ایک دم یا تو افغانستان اتنا نیچے آتے ہیں کہ افغانستان سے کمپیئر کرتے ہیں جہاں نہ بزنس ہے، نہ تجارت ہے، نہ امپورٹ ہے، نہ ایکسپورٹ ہے، پرانا سٹائل بارٹر سسٹم ہے، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے، جہاں کی اکانومی کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لبنان اور افغانستان کو عالمی ادارے کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ افغانستان میں کہیں گے جی اکانومی بہت اچھی ہے، جہاں آج تک امن اچھا نہیں ہو سکا، اور امن کے ساتھ اکانومی جو ہے وہ نتھی ہے۔ اور پاکستان میں بھی امن خراب ہو رہا ہے جی۔ کل پرسوں پھر قتل و غارت ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، پہلے داخلی امور بہت خراب ہے، تو اکانومی آگے کیسے جائے گی؟ یہ اہم سوچنے والی بات محمد اورنگزیب کے لیے بھی ہے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی ہے۔ پھر ایک دم ہم امریکہ کے متعلق اور اس کے علاوہ اپنا کمپیریزن جو ہے وہ رشیا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ،
ان طاقتوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر احد چیمہ درست ہیں، اگر وزیر خزانہ اورنگزیب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر رپورٹ ٹھیک دی گئی ہے وزیر اعظم کو، اگر میاں محمد نواز شریف یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت عام آدمی تک سہولتیں پہنچا کے دم لے گی، تو پھر عام آدمی مسلسل 3 سالوں سے دال روٹی سے کیوں تنگ ہے؟ بہت بیڑا غرق کیا جو گفٹ میں ملی حکومت، نگراں حکومت جو تھی کاکڑ صاحب کی، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی کارکردگی نہایت خراب تھی۔ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ملا، پٹرول کی قیمتیں اس لیے نہ بڑھی، کچھ بڑھائی نہ گئیں، کچھ پینڈیمک کی وجہ سے بھی معاملات ٹھیک آئے۔ ایک عمران خان نے خوب کام کیا تھا کہ فیصل آباد کی انڈسٹری سے جو تولیہ تک پاکستانی بھی استعمال نہیں کرتا تھا اسے ایکسپورٹ کر دیا، تو ایک لحاظ سے فائدہ ملا تھا اس پینڈیمک کا عمران خان کو۔ لیکن اس کے بعد آج تک ہماری معیشت سنبھل کیوں نہیں سکی؟ انڈیا بہت آگے جا رہا ہے اور چائنا بہت آگے جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2051 تک انڈیا اور چائنا رول کریں گے۔ آپ ذرا سٹیٹمنٹس اور ٹیبل دیکھیے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انڈین اور چائنا ممکن ہے آنے والے 35 40 50 سالوں میں امریکن اکانومی سے بھی اوپر چلے جائیں۔ ارے بھائی پاکستان اوپر کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری پاورفل آرمی ہے، ہماری پاورفل اور فرٹائل زمینیں ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہماری بڑھتی ہوئی آبادی، چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا دوستو، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے راستے کی کامیابی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں سلیپنگ مینجمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں نوجوانوں کا ہی نہیں، بزرگوں کو اور دیگر کا بھی دیکھیں، سلیپنگ مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں کرپشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں دفاع میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دیتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جو محل بنے ہیں ان کا ٹیکس اس طرح پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ ہمارے ہاں پلازے اور گھر ایسے ہیں جو 50,000 سے 3 4 اور 5 لاکھ روپیہ، اور پلازے تو 50 لاکھ روپیہ ماہانہ کرایہ لیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ خرید و فروخت زمینوں کی اتنی ہے، اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیاں کوئی پالیسی نہیں دیتی، ہمارے اکانومسٹ کوئی پالیسی نہیں دیتے۔ آدھی تعداد پاکستان کی خط افلاس سے نیچے ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دوسری طرف کنزیومر کورٹس کوئی کام نہیں کر رہی، ایف بی آر کے وہ نتائج نہیں ملنے جو ملنے چاہیے۔ ان سب چیزوں کو جب تک ہم نے از سر نو نہ دیکھا، آئی ایم ایف کی ساری باتیں ہمیں نہیں ماننی، کیونکہ سبسڈی پاکستان کے کچھ لوگوں کے لیے آکسیجن کا باعث بنتی ہے۔ ہاں سبسڈی انہیں نہ دیں، جو امیر ترین آدمی ہیں سبسڈی انہیں نہ دیں، اور ہاں بیوروکریسی کو، بڑے جرنیلوں کو، بڑے ججوں کو ان کے ہاں بھی کٹ لگائیں، اور ایک سب سے اہم کٹ کس کا لگائیں؟ ان کی جو سہولتیں ہیں، ان کو جو پیٹرول دیا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گوجرانوالا لاہور کا کیا قصور ہے کہ وہ بنو پشاور یا سکھر کے بل ادا کرے، بجلی کے بل ادا کرے، چوری وہ کرے اور بل یہ ادا کرے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ دوستو 18ویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاق کو کمزور کیا جائے۔ ہاں یہ درست ہے کہ صوبے انجوائے کریں، لیکن کیا وفاق بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کا کے پی سے، سندھ سے اور بلوچستان سے نہیں پوچھ سکتا؟ کیا انہیں یہ اس میں مدد نہیں کرنی چاہیے بجلی کی روک تھام میں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر وزرائے اعلیٰ صوبائی حکومتیں کچھ مدد نہیں کر رہی وفاق کا۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی بجلی کی چوری ہے، تو کیا پنجاب کو مدد نہیں کرنی چاہیے؟ خواتین و حضرات، میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔
وہ نواز شریف جو علامت بنتے ہیں اکانومی کو اچھی کرنے کی، شہباز شریف، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اگر انہوں نے اکانومی ٹھیک نہ کی تو ان کی حکومتیں اور ان کا آنا رائے گا جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ فارم 47 کا معاملہ ہے۔